جناب قبلہ مفتی اکمل صاحب، بہت بنیادی لیکن اہم ترین سوال، آج کے دن تمام تر اذہان قلوب متوجہ ہوتے ہیں کہ یہ جس عبادت کی بات ہو رہی ہے، مطلب حج کا تذکرہ کسی نہ کسی انداز سے سال بھر آتا رہتا ہے، لیکن ظاہر ہے آج سب سے متعلق کا دن ہے. تو میں آج کے دن آپ سے پوچھوں کہ ہمیں ذرا آسان الفاظ میں بتائیے، سمجھائیے کہ یہ جو عمل ہے حج کا، یہ اللہ تعالیٰ کو کتنا محبوب ہے، اس کی کیا فضیلت ہے اس کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بخاری و مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حج کیا اور اس میں کوئی فحش کام نہیں کیا اور نہ فسق و فجور کیا، اس میں گناہ بھی آ گئے، لڑائی جھگڑا، یہ اگر نہیں کیا تو وہ گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو کر آئے گا جیسے آج ہی اپنی والدہ کے پیٹ سے پیدا ہوا. تو اس میں حدیث میں دو واضح اشارے ہیں. ایک تو اس کی فضیلت کہ اگر آپ نے تمام تقاضائے شرع کے مطابق حج کیا تو اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں سے پاک و صاف کر دے گا. اور یہ پاکی اور صافی جو ہے، یہ علماء کرام نے ارشاد فرمایا کہ صغیرہ کبیرہ دونوں قسم کے گناہوں کو شامل ہے. اچھا. یعنی سابقہ تمام صغیرہ اور کبیرہ معاف ہو سکتے ہیں. واہ. لیکن دوسرا جو واضح اشارہ ہے وہ ہے کہ کچھ قیودات لگا دی گئی ہیں. فحش نہ ہو، فسق و فجور نہ ہو. اس کا مطلب ہے جو حاجی حج کرنے جائے وہ ظاہری اسباب کے ساتھ ساتھ ظاہری مسائل بھی سیکھے اور باطنی تربیت کا بھی اہتمام کرے. واہ واہ. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں ایک ایک بوٹی پہ بعض وقت لڑ رہے ہوتے ہیں کاروان والوں سے، تم نے کھانا صحیح نہیں دیا، تم نے سواری نہیں دی، اگر تھوڑا لیٹ ہو گئے تو گالی گلوچ حتیٰ کہ مار پیٹ تک دیکھی گئی ہے. اسی طرح عرفات میں داخل ہوتے ہیں تو بعض اوقات خیموں کے اندر جہاں اے سی قریب لگا ہوتا ہے پہلے جلدی جا کے وہاں قبضہ کر لیتے ہیں وتھ فیملی. ایک جا کے بچھا لیتا ہے جیسے مسجدوں میں بچھا لیتے ہیں نا، یہ 2K کی بس میں سیٹ کے اوپر بیگ رکھ دیا کرتے تھے ہم زمانے طالب علم میں کہ میرے دوست آ کے بیٹھے گا، اور باقی سارے بیچارے دھوپ میں یا گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے. اس طرح کے جو امور ہوتے ہیں کہ جس میں آپ اس طرح کا طرز عمل اختیار کرتے ہیں کہ بے صبری ظاہر ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ ظاہر ہو، یا کوئی انسان آپ سے تکلیف محسوس کرے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ مغفرت کا یہ انعام ہمیں نہ ملے. اس لیے سمجھداری کا مظاہرہ کر کے جانا چاہیے. جو اپنی فیملی کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں، گھر کے سرپرست کی ذمہ داری ہے کہ ان کو باطنی طور پہ پہلے ہی تربیت دے کے جائے کہ بیٹا ہم وہاں کھانے نہیں جا رہے، آرام کے لیے نہیں جا رہے، ہم ایک مجرم کی حیثیت سے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مغفرت کا پروانہ لے کر آئیں گے. اور اس کی شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے مطابق ٹائم گزارنا ہے اور کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، صبر کرنا ہے. انشاءاللہ اس طرح حج کریں گے، اللہ کی رحمت سے امید ہے بالکل پاک و صاف ہو کر واپس. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ.